اس چیپٹر کا نام ہے آفرینش کی اصل، یعنی کہ اس کائنات کی تخلیق کی اصل، اور سب سے پہلی نشت، یعنی کہ جو چیز سب سے پہلے تخلیق ہوئی، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین رخ اور بدیع نظام پر نشت۔ تو یہاں سے آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد میں بیٹھ لیں، میں دیتا ہوں آپ کو۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے، جی بدیع کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی سابق مثال کے تخلیق کرنا، پہلی دفعہ، ہاں پہلی دفعہ جب تخلیق ہوتی ہے اس کو بدیع کہتے ہیں۔ یہ ہے تو بہت مشکل، الفاظ بھی مشکل ہیں، ٹاپک بھی مشکل ہے، لیکن اس 1-1.5 صفحے میں نا شیخ نے تقریباً ساری چیز جو اس حقیقت سے متعلق ہے وہ کھول کے بتا بھی دی تھی، اور ایک جگہ پہ آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہے یہ محققین کا اور اس کا خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو ابھی ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم پر یہ واضح ہو جائے کہ شیخ حقیقت محمدیہ سے مراد کیا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب حق سبحانہ کا ارادہ اپنی مخلوق کی ایجاد، اپنی عطا کی تعین سے جڑا، تو حضرت احدیت میں انوار صمدیت سے حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوا۔ یہ صرف last one it's a case۔ میں پورا پہلے ایکسپلین کر دیتا ہوں نا، تو پھر بات واضح ہو جائے گی۔ حق سبحانہ کا ارادہ اپنی مخلوق کی ایجاد، اپنی عطا کی تعین، یعنی کہ تخلیق کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو یہ اسی کی طرف آپ اشارہ سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ جب جڑا تو حضرت احدیت میں، حضرت احدیت، احدیت انگریزی میں مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں۔ ہاں This نہیں ہو سکتا ہاں جی، oneness۔ احد سے احدیت ہے، کل هو اللہ احد تو ہے نا، یعنی کہ وہ اکیلا یکتا جو بھی، اب تو اس سے احدیت۔ انوار صمدیت، صمدیت جب اللہ کا اسم الصمد آتا ہے نا تو شیخ بتاتے ہیں کہ صمد ایسا بھروسہ ہے کہ جب تمام مخلوقات پہ آپ کا بھروسہ اٹھ جائے تو الصمد یعنی کہ اکیلا ہی آپ کے لیے کافی ہے، یعنی کہ ہر ایسا کام کہ جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، صرف الصمد۔ تو بندہ کس کا محتاج ہو تو الصمد، تو الصمد کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف اس کا محتاج ہوا جائے، اس سے مانگا جائے، جو کچھ بھی ہے وہ الصمد سے ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا، صرف وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر انوار صمدیت اس وجہ سے کہا کیونکہ مخلوق کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے، تو جب مخلوق کی تخلیق کی بات ہوگی تو عیان ثابتہ کا جس طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ ان عیان نے تقاضا کیا کہ جی ہمیں تخلیق کیا جائے، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا اور تو کچھ تھا نہیں، تو اس وجہ سے وہ انوار صمدیت یعنی کہ اسماء الہیہ میں الصمد کے تحت ہی انہوں نے یہ تقاضا کیا، اور حضرت احدیت اس وجہ سے کیونکہ اس وقت وجود میں کوئی اور چیز تھی نہیں، صرف حق تعالیٰ ہی تھا، تو وہ احد تھا۔ اور شیخ نے جیسے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو 2 اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء بیسیکلی وہ ایک ہی اسم ہے، الواحد الاحد۔ یہ اسم جو ہے یہ اس کی مخلوق کی تخلیق سے پہلے بھی اس کے لیے ہے، بعد میں بھی ہے، مطلب یہ اس کا آپ پوچھیں کہ وہ پہلا نام کون سا تھا تو یہ ہے۔ تو وہ احدیت سے اشارہ اس کی اس یعنی کہ ذات کی یکتائی وجود میں، اور صمدیت سے اشارہ یہ ہے کہ مخلوق جو ہے وہ اب تخلیق ہونا مانگ رہی ہے، تو محتاجی کے لیے پھر اسم الصمد آ گیا۔ اور جب تخلیق ہو رہی ہے چیز تو پھر کیا ہوا، حقیقت محمدیہ کا ظہور ہوا، یعنی کہ جو چیز اب تخلیق ہو رہی ہے یا کس طرح سے تخلیق کرنا ہے چیزوں کو، تو اس کے لیے جو پہلی بنیادی چیز چاہیے تھی وہ چیز جو نہیں ہے شیخ کے نزدیک، یا اس کا نام جو دیا گیا وہ حقیقت محمدیہ بھی دیا گیا، اور عقل اول بھی لوگ کہتے ہیں اور کچھ اور بھی کہتے ہیں، شیخ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کے متعدد نام ہے، جس رخ سے آپ دیکھیں گے اس رخ سے آپ کو اس کا وہ نام جو ہے نظر آئے گا۔ تو یہاں پر ہم اس وجہ سے حقیقت محمدیہ کے والے سے بات کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت جب وہ سبحانہ اوصاف کے آسمان سے خود اپنے سامنے جلوہ آرا ہوا۔ اوصاف کا آسمان اسماء، اب یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ شیخ ذات کی بات نہیں کر رہے، پیچھے جو احدیت تھا نا وہ ذات کی بات تھی، لیکن جب تخلیق کی بات شروع ہوئی تو پھر ذات کا تخلیق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اوصاف بیچ میں اسماء کے حجابات آ گئے ہیں۔ تو اسماء نے ہی چونکہ یہ تخلیق کی ہے، اور یہ اس سے پہلے ایک پورا اس کتاب میں چیپٹر ہے کہ جس میں شیخ نے بتایا کہ اسماء نے تخلیق کی کس طرح سے، تو وہ اگر ہم تفصیل سے پڑھیں گے نا تو پھر ہمیں یہ والی بات تو بھی فوراً سے سمجھ میں آ جائے گی، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں اس میں، تو وہ بس آپ اتنا سمجھیں کہ تخلیق کا تعلق، مخلوق کا تعلق اسماء الہیہ سے ہے، اسماء الہیہ جو ہیں وہ ذات الہیہ کے اوپر حجابات ہیں۔ اوصاف کے آسمان سے خود اپنے سامنے جلوہ آ رہا ہوا،
اس کے غیب سے جہات و اعتراف کی ایجاد کے لیے لطف و کرم کے مصادر چاہے. اب یہ وہی ہے کہ اسماء الہیہ کے جب ہم نے پیچھے پڑھیں گے نا تو اس میں پورا ہے کہ جی اسماء الہیہ سے جب آیان نے کہا کہ جی ہمیں ایجاد کرو تو وہ 5 6 7 اسم ہیں ان کے پاس پہلے گئے, انہوں نے کہا جی نہیں یہ فلانا اسم یہ کام کرے گا, پھر اس نے کہا فلانا یہ کرے گا, وہ سارے اسماء جمع ہوئے, پھر اسم اللہ کے پاس گئے, ان سے کہا کہ جی آیان کا تقاضا ہے اور یہ مخلوقات کی تخلیق کرنی ہے, تو پھر بتایا جی اسم اللہ جو نہیں ہے وہ اندر ذات کے پاس گیا اور وہ پھر اجازت لے کے وہ سارے اسماء کے پاس آیا, پھر ہر اسم کو کہا کہ یہ تیرا کام ہے تو یہ کر, جس طرح سے ترتیب ہے جس طرح سے حکمت ہے. یہ سارا اس سے پہلے ہم اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس کے غیب سے جہات و اطراف کی ایجاد کے لیے لطف و کرم کے مصادر چاہے, یعنی کہ غیب کا اشارہ جو نہیں ہے یہ پوری جو اسماء کی آپس میں ڈیبیٹ کہہ لیں, کیونکہ اسماء الہیہ شیخ اکبر کے نزدیک نسبتیں ہیں. نسبت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا, تو اس حوالے سے پھر وہ اسم اللہ اور پھر وہ ذات تک رسائی, تو یہ سب اس کو ہی مطلب بیان کر رہے ہیں. اس کی طرف سے کیا گیا یہ سوال قبول اور مقبول ہوا. اسماء نے ہی سوال, آیان نے اسماء سے سوال کیا, اسماء نے پھر دیگر اسماء سے اور پھر اسم اللہ سے اور پھر ذات سے. تو یہاں پر شیخ کہتے ہیں اس کی طرف سے کیا گیا یہ سوال قبول اور مقبول ہوا, کیونکہ وہ پوری اجازت لینی تھی. جو بھی ہے وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں ساری ڈیٹیل ہے کہ وہی سائل اور مسئول, دائی اور مجیب, پانے والا اور پائی جانے والی شے تھا. تو سوال بھی اسی کا تھا, جواب بھی اس نے اسماء کو ہی دیا, پکارنے والا بھی وہی تھا, جواب دینے والا بھی وہی تھا, پانے والا بھی وہی تھا, پائی جانے والی شے بھی وہی تھا. یہ حقیقت اس میں تنزیہ کی طرح پنہا تھی, یعنی کہ اس حقیقت کا بھی وجود نہیں تھا. تو جب یہ حقیقت وجود میں آئی تو وجود میں جب ظاہر ہوئی تو یہ تشبیہ کی طرف آ گئی, اور جب وجود میں نہیں تھی تو یہ تنزیہ. شیخ اکبر کا تشبیہ اور تنزیہ کا کانسیپٹ سمجھنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. ہر وہ چیز جو صورت میں ہے, شکل ہے جس کی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ تشبیہ ہے, ہر وہ چیز جس کی صورت نہیں ہے وہ تنزیہ ہے. تو تخلیق میں جو بھی چیز ہے وہ تشبیہ میں ہی ہے. یہ حقیقت اس میں تنزیہ کی طرح پنہا تھی. اس کا جود اس کے علم کی حاضرت میں داخل ہوا تو حقیقت محمدیہ اس کے حکم کی صورت پر وجود پذیر ہوئی. یعنی کہ حق تعالیٰ نے جب اس کو ایجاد کرنا چاہا تو جود جو نہیں ہے, یہ آپ نے سنا ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا الجواد اسم ہے جس سے وہ تخلیق کرتا ہے. جود کا مطلب سخاوت بھی ہوتا ہے, لیکن یہ وجود کی سخاوت کہلاتا ہے. تو جود جو نہیں ہے وہ وجود سے جڑتا ہے. اس کا جود اس کے علم کی حاضرت میں. اب علم کی حاضرت میں اس لیے کیونکہ اس نے اس کو اپنے علم کے مطابق ہی تخلیق کرنا ہے. تو وہ ہم اسماء الہیہ والی کتاب میں تو پڑھ چکے ہیں کہ ابھی پچھلی دفعہ ہم نے الخبیر پڑھا تھا, تو خبیر میں اور پھر علیم میں اور پھر علم کا تعلق جو ہے معلوم سے ہے, مطلب وہ ساری چیزیں بھی شیخ کے یہاں آئیں گی, لیکن آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ جی علم کے مطابق ہی چونکہ تخلیق کرنا ہے تو اس کی جو بھی سخاوت ہے وہ اس علم کے مطابق ہوئی. علم نے بتایا کہ اس طرح سے, اور پھر اس کے مطابق آگے داخل ہوا تو حقیقت محمدیہ اس کے حکم کی صورت پر وجود پذیر ہوئی. حکم کی صورت آپ اس کو حکم کن بھی کہہ سکتے ہیں اور حکم تخلیق بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بھی حکم کن نہیں ہے کیونکہ کن سے تخلیق ہے, تو یہ اس کے حکم کی صورت پر ہی وجود پذیر ہوئی. اب حقیقت محمدیہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پوری کائنات نے آگے بننا ہے. مطلب یہ آپ اس کو ذہن میں ہی سمجھیں کہ جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آیا ہے. اس نے اسے اپنے غیب کی رات سے نکالا تو دن کی طرح روشن ہوئی. یعنی کہ اس کو وجود سے پہلے جو کہ عدم میں چیز ہوتی ہے تو وہ غیب جو نہیں ہے اور جو رات, یہ دونوں استعارے سمجھ لیں اسی کے ہی ہیں عدم کے. تو غیب کی رات سے نکالا. غیب بھی جو ہے وہ وجود کا نہ ہونا ہے, رات بھی جو ہے ظلمت نور کا نہ ہونا ہے, یعنی کہ عدم سے نکالا. اس سے مطلب یہ ہے نان ایگزسٹنس ہے. تو دن کی طرح روشن ہوئی. دن کی طرح روشن ہوئی یعنی کہ نور, وجود, اور تیسرا کیا چیز ہے, رات کے بعد دن. یہ تینوں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ ہے, یعنی کہ وجود پذیر ہوئی. اسے چشموں اور نہروں کی طرح جاری کیا. چشموں اور نہروں کی طرح سے مراد یہ ہے کہ اس کے مطلب فکانت, ٹھیک ہے, فکانت نہارن وفجرہا عیونا وانہارا, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں ہر چیز تک وجود کا فیض اب اس حقیقت سے جانا ہے
تو اس کی ایسی نشت ہے کہ یہ ہر نشت مطلب اس سے ہی صورت وجود یعنی کہ یہ مادی وجود ہماری یہ نشت ہماری کہلاتی ہے نا. تو ہر نشت جو ہے اب اس نے وجود اس سے لینا ہے تو اس کا فیض عام ہے. تو چشموں اور نہروں سے مراد یہ ہے کہ اس کا فیض عام ہے, کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اس سے یہ چیز تخلیق ہوگی اور یہ نہیں ہوگی, ساری کائنات اسی سے تخلیق ہونا ہے. تو یہ ایک عمومی فیض والی ہے. پھر اس سے عالم نکالا تو اس پر اس حقیقت کا مینہ برسایا. عالم نکالنے سے مراد ہے کہ جب عالم کی اب تخلیق ہوگی تو اس عالم کے اجزاء کہ جو بھی چیزیں ہمیں میٹیریلسٹکلی چاہیے ہوں گی اس کی بنیاد جو نہیں ہے وہ یہ حقیقت بنے گی. مطلب یہاں سے ہی وہ اب آگے سارا سلسلہ چلنا. وہ اس طرح کہ اس سبحانہ نے اپنے غیب کے دور سے ایک ٹکڑا کاٹا. اب شیخ اس کو پھر تھوڑا سا آگے دوبارہ سے بتا رہے ہیں تفصیل سے. ایک انداز ہے ان کا, اپنے غیب کے نور سے ایک ٹکڑا کاٹا. یہ وہ ٹکڑا تھا جو اس سے متصل نہ تھا. ابھی دیکھیں نا کہ اتنا باریکی سے بتا کے بھی ایک طور پہ کھل کے بتایا متصل نہ تھا, جڑا ہوا, متصل جڑا ہوا نہیں تھا. حق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت محمدیہ کا کہ حق نے اپنے وجود میں سے کوئی چیز نکال کے علیحدہ سے اس کو کریٹ کیا. کیونکہ ہمارے ہاں جو یہ تصوف میں نا زیادہ تر وجود حق وجود الوجود کی لوگ بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ہی ہے. نہیں, ابھی یہیں پر شیخ نے شروع سے ہی ابتدا میں اس کو علیحدہ کر دیا. کہتے ہیں کہ جی اپنے غیب کے نور سے, اور نور کو جو ہے نا وہ آپ شیخ کے کلام میں نور جو ہے وہ حق تعالیٰ کا حجاب ہے. نور حق تعالیٰ نہیں ہے, نور اس کا حجاب ہے بیسیکلی. غیب کے نور سے تو یہ دو متضاد چیزیں ہوگی نا ویسے بھی, نور اور غیب تو ویسے ہی. غیب اس وجہ سے کہا نا کہ غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو غیب ہے جو ادراک میں نہیں آ سکتی, اور نور جو نہیں ہے وہ اس کا حجاب ہے کہ وہ ادراک میں نور آنے ہی نہیں دیتا, روک لیتا ہے اس کو. اب آپ کو سمجھ میں آئی کہ وہ چیز جس کا ادراک نہیں ہو سکتا اس کو ادراک کو روکنے کے لیے جو حجاب چاہیے وہ نور ہے. تو اس کے نور سے یعنی اس سے نہیں کاٹا, اس کے نور سے کاٹا جو کہ حجاب تھا. یہ وہ ٹکڑا تھا جو اس سے متصل نہ تھا, اور اس جدائی پر اس سے مکمل ہی الگ ہو گیا. لیکن جب سبحانہ نے اس سے صورت اڑائی, صورت اڑائی سے مراد یہ ہے کہ جب تخلیق کیا تو ظاہری بات ہے تشبیہ میں لایا تو صورت تو بنانی تھی, پہلے تو تنظیم میں تھا نا. تو یہ تمام اجناس کی اصل بن گیا. اجناس کی اصل یہ ہے کہ اب جتنی بھی کائنات میں چیزیں تخلیق ہونی ہے نا اس کو یہیں سے ہی فیض ملنا ہے. مطلب ادھر سے ہی وہ سارا آپ کہیں کہ میٹر جاننا ہے, مٹیریل جاننا ہے, جو کچھ آپ اس کا نام دے لیں, تو اب یہاں سے جاننا ہے. یہ ان کی اصل ہو گیا ہے کہ یہ پہلی بنیادی چیز ہے کہ اب یہاں سے آگے چیزیں بننی ہیں. پس اتارا گیا نور کا یہ ممثل ٹکڑا, ممثل مطلب مثالی, اسی متخیل جنس میں سے تھا. یعنی کس جنس میں سے تھا؟ عالم کی جنس میں سے تھا. متخیل کا مطلب یہ ہے خیال, بیسیکلی تو متخیل خیال کے والے سے ہوتا ہے نا. ابھی چونکہ عالم تخلیق نہیں ہوا, ابھی تو صرف حقیقت محمدیہ کا وہ مطلب وہ میٹر کہہ لیں یا وہ بنیاد ابھی تو آئی ہے. تو کہتے ہیں کہ جو عالم تخلیق ہونا ہے اس عالم کی تو کوئی جنس ہوگی نا کہ وہ کیا ہوگا. ظاہری بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ حق ہے اور یا مخلوق ہے, دو ہی ہوتے ہیں خالق اور مخلوق. تو مخلوق کی جنس ہوگی اور حق تعالیٰ جو ہے وہ حق ہے. تو یہ جو حقیقت محمدیہ ہے یہ عالم کی جنس میں سے تھا, یعنی کہ مخلوق کی جنس میں سے تھا. کیٹیگری ہو گیا نا, جنس ہاں, کیٹیگری ٹائپ. کیٹیگری. اب جنس کا کوئی ایک ہے, مجھے نہیں آتا انگریزی میں کیا اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب کہ باری تعالیٰ اپنی ذات میں اس بات سے منزہ ہے کہ اسے کاٹا یا جوڑا جائے. یہ بھی اس وجہ سے کھل کے لکھ دیا تاکہ غلطی سے بھی اس طرف دھیان نہ چلا جائے, یا انسان کو اس کی جنس سے اضافت دی جائے. کیونکہ ہم بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت محمدیہ سے انسان بنا ہے تو ہم بھی حق تعالیٰ کی جنس سے ہیں. نہیں, حق تعالیٰ کے ساتھ ہم یعنی کہ مخلوق اور حق کا جو واضح فرق ہے نا وہ بالکل اسی طرح قائم ہے اس میں. یہ مثلی اور ابدی ٹکڑا تھا جسے ازلی معنی پر کاٹا گیا. مثلی مطلب مثالی, خیالی. ابدی مطلب وہ ہوتا ہے کہ ازل وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں جس کا کوئی انتہا نہ ہو, ابد کہتے ہیں کہ مستقبل میں جس کی کوئی انتہا نہ ہو. تو ابدی کا مطلب یہی ہے کہ اب پوری کائنات کی چونکہ بنیاد یہ ہے تو آگے جتنا بھی آگے نظام ہے وہ اسی سے ہی. ہاں جی, ابد کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ایور لاسٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے فرماتے ہیں یہ اس معنی کی حضرت کا دروازہ اور اس کے چہرے کا حجاب تھا. یعنی کہ یہ اب جو مخلوق کا ہو گیا, سلسلہ بن گیا, تو یہ اب حقیقت محمدیہ یا یہ عقل اول یا جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں, اب یہی وہ دروازہ کہہ لیں یا وہ حضرت کا ذریعہ کہہ لیں کہ اس سے پوری اب کائنات کی آگے تخلیق ہونی ہے.
ایک منٹ 12 نمبر حاشیہ میں دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا. دوسری مطلب یہ ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا حجاب بن گیا. اب یہ جو حقیقت محمدی ہے اب ہماری مخلوق کی رسائی اس سے آگے نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جیسا شیخ نے بتایا کہ یہ وہ نور سے کاٹا گیا کہ جو نور خود حجاب تھا حق تعالیٰ پر. تو اب حقیقت محمدی اگر اس نور سے کٹا ہے تو بیسیکلی یہ اس کا حجاب ہی ہے. یعنی کہ اگر ہم زیادہ سے زیادہ بھی جائیں تو بس اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو بیسیکلی یہ حجاب ہے. فرماتے ہیں پھر حق تعالیٰ نے بھی اسے نہ اٹھنے والا حجاب نہ کھڑکایا جانے والا باب بنایا. یعنی کہ نہ اٹھنے والا حجاب کہ یہ تو اٹھ نہیں سکتا کیونکہ یہ اٹھے گا تو پھر آگے حقیقت ذات ہی ہے جس کا ادراک شیخ کے نزدیک نہیں ہے. نہ کھڑکایا جانے والا باب اس وجہ سے کہ ایسا دروازہ ہے کہ جو بند ہے کھلتا نہیں ہے. تو یہ نہ کوئی سمجھے میں کھڑکاؤں گا تو کھل جائے گا, یہ پرماننٹلی بند ہے. تجلی اس حجاب کے پیچھے ہے. اب یہاں سے جو ہے نا تجلی کا کنسیپٹ شیخ کے نزدیک تجلی اس حجاب کے پیچھے ہے. تجلی صورت میں ہے. ہم نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑی سی بات کی تھی اس پہ. آپ کو پتہ ہی ہے؟ نہیں, آپ کو تو اتنی دفعہ بتا چکا ہوں. تجلی ہمیشہ صورت میں ہے. تو صورت کی جو سب سے پہلی صورت بنی ہے وہ یہ حقیقت محمدی ہے. تو اب شیخ کہتے ہیں کہ تجلی اس حجاب کے پیچھے ہے, مطلب اس طرف ہے, اس طرف نہیں ہے, کیونکہ اس طرف تو حق تعالیٰ ہے نا. یعنی کہ حق کی تجلی جب ہوگی مخلوق پر تو اس حجاب سے اس طرف سے ہوگی اور صورت میں ہوگی. مراد یہ ہے کہ صورت میں ہوگی. کیوں مطلب ہے کہ جو کہ تجلی ہے وہ حقیقت محمدیہ سے ہی آ رہی ہے جی, ناٹ فرام پیچھے سے. ہاں یہی ہے پیچھے سے بھی آ رہی ہے لیکن اس کو صورت حقیقت محمدیہ دے رہی ہے. اس کی اوریجنیٹ تو پیچھے سے ہی ہو رہی ہے لیکن اس کو کوئی صورت چاہیے کہ وہ کوئی صورت اختیار کرے تاکہ آپ اس کو تجلی کا مشاہدہ کریں. چاہے آپ اس کو عقلی مشاہدہ کریں, چاہے آپ اس کو کشفی مشاہدہ کریں. کشف میں بھی صورت چاہیے ہوتی ہے. وہ صورت جو نہیں حقیقت محمدیہ اس کو پرووائڈ کرے گی. اب اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تجلی حقیقت محمدیہ سے ہی اوریجنیٹ ہو رہی ہے, ہو تو حق سے ہی رہی ہے. آگے فرماتے ہیں تو تدلی یعنی نزول اس باب کے عقب میں ہے. نزول کا مطلب ہے کہ حق تعالیٰ جتنا بھی نزول کر لے گا نا حقیقت محمدیہ کے حجاب سے آگے نہیں آئے گا اپنی ذات کی حیثیت سے. جب اپنی ذات آگے آئے گا تو وہ تجلی کی صورت ہو جائے گی اور تجلی صورت میں بن جائے گی. اسی لیے کہا کہ اس باب کے عقب میں, باب اس طرح تو ایک اس طرف چیز ہے اور دوسری اس طرف چیز ہے. جیسا کہ اس تک تدانی یعنی عروج ہے. اب عارفین میں سے کوئی جتنا بھی اوپر چلا جائے گا نا حقیقت محمدیہ یہ جو حجاب ہے بس ادھر تک ہی جا سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا میں اس کو کھول کے آگے حق تک پہنچوں, نہیں. تو یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ یہ اس کی مطلب پوری کائنات کی جو تخلیق ہے نا یہ بس یہ وہی ہے. تو تدلی اچھا تو اور تولی جیسا کہ اسی تک تدانی اور تولی ہے. تولی کا مطلب ہے کہ عارف جب حق تک پہنچتا ہے اور پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ واپس مخلوق کی طرف جاؤ تو وہ بھی یہیں تک ہی جاتا ہے. اب شیخ صرف اتنا بتا رہے ہیں, اس میں بالکل بات واضح آسان ہے. حق تعالیٰ کی ذات تک کوئی کسی طور پہنچ نہیں سکتا اور زیادہ سے زیادہ رسائی جس چیز تک حق کے والے سے ہو سکتی ہے اس کو شیخ نے حقیقت محمدیہ کہا ہے یا پہلی تخلیق کہا ہے یا وہ چیز کہا ہے کہ جس سے پوری کائنات کی جو ہے وہ تخلیق میں جو بھی چیز چاہیے تھی جو بنی, جو حق تعالیٰ نے سب سے پہلی دفعہ بنائی, تو یہی ہے. تو یہاں اب اس کا اور حق کا جو آپس میں تعلق ہے اور وہ ساری چیزیں کیا ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں, آگے کچھ آئیں گی باقی فتوحات میں اور باقی بھی شیخ نے بتایا اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. اس دنیا میں عارفین پر تجلی اسی حجاب کے پیچھے سے ہوتی ہے, چاہے جتنا مرضی بڑا عارف ہو, چاہے وہ تمکین کے اعلیٰ مقامات میں ہی کیوں نہ ہو. تمکین کا اعلیٰ مطلب آتا ہے کہ اس سے بڑا عارف نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں کہ اس حجاب کے پیچھے مطلب وہ اس حجاب کو کسی صورت نہیں ہٹا سکے گا. تو تمکین کا مطلب ہے کوئی یعنی جاؤ جلال نہیں اتنا یہ نفس المطمئنہ اور اس سے نہیں وہ یہ تمکین ہے, وہ تمکنت ٹھیک پہنچ گئی ہیں تمکینت تو ٹھیک ہے نا, آپ پہنچی ٹھیک ہیں, جاؤ جلال, لیکن وہ اردو کا مطلب میں آپ کو اس کا اصل بتاتا ہوں. اصل میں یہ عربی میں نا تمکنا سے ہے, کوئی کسی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے. جب بندہ کسی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے نا تو وہ مقام یا وہ اسٹیشن اس کو پرماننٹلی حاصل ہو جاتا ہے. اب اس مقام پہ عارف جب ایک تمکنت مطلب ایک عارف ہے کہ وہ تلوین میں چل رہا ہے, اس کے احوال بدل رہی ہیں, کبھی یہ حالت ہے کبھی دوسری حالت ہے. ایک وہ ہے کہ جو ترقی کر کے نا وہ ایکسپیرینس کر کے ایک جگہ پہ ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ وہاں پر اب جو اس کی کیفیت ہے نا وہ بنیادی کیفیت اس کے ساتھ پرماننٹ ہو گئی ہے. تو اب اس کو کہتے ہیں کہ یعنی کہ اس نے حق کی ایک ایسی
معرفت پا لیے کہ اب اس میں تبدیلی نہیں ہے نا. حق کی بھی معرفت مختلف ہے, ابتدائی طور پہ بڑی اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لیکن جب آپ ساروں کا ہی عطا کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے اچھا. تو اس کے لیے دو اصطلاحات تصوف میں یوز ہوتی ہیں, ایک تلوین اور ایک تمکین. تلوین اور تمکین. تلوین کا مطلب ہے حال, رنگ. تلوین رنگ سے ہے, لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں نا. تلوین رنگ بدلنا, حالت بدلنا, کیفیت بدلنا. لون آپ نے کہا؟ لون رنگ کو کہتے ہیں عربی میں, لون. لون, لام واو نون. تو تلوین کا مطلب ہے رنگ بدلنا یا مختلف رنگوں کا مشاہدہ کرنا. حق تعالیٰ کے رنگ ہے سارے, مطلب ہے رنگ بدلنا اور حال بدلنا. حال بدلنا, کیفیت بدلنا. اور تمکین کا مطلب ہے کہ اس کا, ہاں, اس کو سمجھ لینا. اب اصل جو عارفین کے نزدیک جو چیز ہے وہ شیخ کے فرماتے ہیں کہ التمکین فی التلوین, کہ رنگ بدلنے میں جب آپ تمکین حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اصل تمکین ہے. یعنی آپ نے سارے رنگ دیکھ لیے نا, ابھی آپ ایک رنگ دیکھیں گے, دوسرا دیکھیں گے, پریشان ہو جائیں گے کہ پچھلی دفعہ تو یہ سمجھ آئے تھے, ابھی تو کچھ اور ہے. جب آپ 10 چیزیں سمجھیں گے, جب 100 چیزیں سمجھیں گے نا, پھر آپ اس کو جوڑ دیں گے, اچھا یہ ساری اس طرح. اسٹیبلٹی, جی جی, اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی ود ان موشن. میں یہاں بہت خوش ہوں. تو یہ ہو گیا. جو تمکین کا مطلب ہے کہ والا درجے کا, وہ جو بھی آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کہ اسٹیبلٹی ود ان موشن. موشن مطلب موشن ٹھیک ہے, مطلب ہے اسٹیبلٹی ود ان, آئی سپوز کیا ہونا چاہیے, ود ان ڈیفرنگ, مطلب جو حال تبدیل, جو احوال کی جو تبدیلی ہے نا, اس کو آپ نے سمجھ لیا, اس میں آپ نے اپنا ٹھیک ہے بنا لیا, ٹھہراؤ آ گیا. تو اس وجہ سے کہا کہ چاہے وہ تمکین کے اعلیٰ مقامات میں کی ہوں, اس دنیا میں عارفین پر تجلی اسی حجاب کے پیچھے سے ہوتی ہے. عارف کے لیے دنیا اور آخرت کی تجلی میں بس یہی فرق ہے کہ آخرت میں حجاب کلی کا احاطہ ہوگا جو ہمارے لیے حجاب عزت ہے. اب شیخ نے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کی آخرت میں مطلب جنت میں جب دیدار کریں گے تو اس وقت بھی تو ظاہری بات ہے کسی چیز کا دیدار کریں گے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حجاب عزت یا جو بھی حدیث میں حجاب آئے ہیں, حجاب کبریائی اس کے اوپر ہوگا یا حجاب عزت ہوگا, تو یہ ہوگا. اور جو دنیا میں عارفین کرتے ہیں تو وہ یہ حجاب حقیقت محمدیہ, شیخ نے اس کو کہہ دیا کہ مطلب اس کے پیچھے سے کرتے ہیں. یا اگر تو کہنا چاہتا ہے تو ردائے کبریا کہہ لے, یعنی کہ حجاب کبریا کہہ لے. اچھا جی, جیسا کہ اس حجاب پر حق کی تجلی حجاب البہا کے پیچھے, بہا کے پیچھے سے ہوتی ہے, یا اگر تو چاہنا چاہتا ہے تو ردائے ثنا کہہ لے. یہ شیخ نے اسی کا بتایا کہ آخرت میں یہ ہو سکتا ہے, دنیا میں یہ فلانا ہوتا ہے. لیکن جو ہم جس ٹاپک پہ ہیں وہ یہ ہے کہ حقیقت محمدیہ وہ حجاب ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ہمارے لیے جتنی بھی تجلیات کی صورت ہوگی وہ اسی سے ہی صورت پکڑ کے آگے آئیں گی. اس دنیا میں نہیں جا سکتے, وہاں پر وہ پھر ظاہری بات ہے, وہ حق تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ میرے لیے وہاں کے یہ حجابات ہوں گے. وہاں بھی حجاب ہوں گے, ظاہری بات ہے, حجاب کے بغیر کام نہیں. اور یہ حدیث جو نہیں ہے وہ بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پر 70,000 حجابات ہیں, اگر وہ ان میں سے کوئی حجاب اٹھا دے تو مخلوق جو نہیں ہے وہ اس کی خاکستر ہو جائے اگر اس کو دیکھنا چاہے. تو وہ یہ حجابات جو نہیں ہے یہ مخلوق کی بقا کے لیے ہیں, اگر وہ اٹھا دے گا پھر مخلوق معدوم ہو جائے گی. مطلب دیکھنا تو ناممکن سی بات ہے, وہ اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اور ان میں سے کچھ حجابات جو نہیں ہیں وہ یہ اسماء الہیہ بھی ہیں. ہم نے اسماء الہیہ کے مقدمے میں یہ پڑھا تھا, یہ اس کی بھی لمبی تفصیل ہے, وہ بعد میں دیکھیں گے کبھی اس کا موقع آیا تو. کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں حق الیقین کا خلاصہ اور واصلین کا تحفہ بیان کیا ہے. تو یہاں پر یقین کا خلاصہ اور واصلین کا تحفہ, حق الیقین یعنی کہ آپ نے یقین کا جو اعلیٰ درجہ ہے, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. حق الیقین سے مراد یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کوئی عارف شیخ جہاں تک پہنچ سکتا ہے, جو بتا سکتا ہے, جو سمجھا سکتا ہے, وہ میں نے ادھر بتا دیا آپ کو. واصلین کا تحفہ یہ ہے کہ بندہ جب وصل کرتا ہے, حق سے وصل کی بات ہو رہی ہے, ظاہری بات ہے, کسی اور سے نہیں. جب حق سے وصل کرے گا تو حق نے اس کو کیا تحفہ دیا, تو یہ حق کا تحفہ, مطلب حق نے جو اس کو معرفت دی وہی اس کا تحفہ ہوگا نا, جو علم دیا. تو کہتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ معرفت ہے کہ جو آپ کو مل سکتی ہے اس ٹاپک پہ, اس سے آگے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. محمدیہ کا جو انہوں نے بتا دیا. تو باقی آگے لمبی تفصیل ہے, میرے خیال میں ہماری بنیادی جو حقیقت محمدیہ کی فہم تھی نا وہ اس جگہ پہ مکمل ہوگی ہے. کوئی اس میں اگر کسی کو کوئی سوال ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے تو وہ بے شک. ان لوگوں سے بھی پوچھ لیں. ہاں میں انہی سے بات کر رہا ہوں, عمیر صاحب سے. جی سمینہ صاحبہ.